بہت ساری اچھی باتیں ہیں، اور ٹھیک ہے کچھ خرابیاں بھی ہیں، لیکن کچھ باتیں بڑی خاندانی بھی ہیں. سعودی عرب میں آپ دیکھو گے عربوں کو نا، بڑی سے بڑی موت ہو جائے وہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ ما قدر اللہ. ابھی میرا 2-3 مہینے پہلے سعودی عرب کا سفر تھا، تو ایک حکومتی لیول پہ ایک بہت بڑے آدمی سے میری ملاقات ہوئی، کوئی سرکاری عہدے پر بھی تھے. وہ جس نے ملاقات کروائی وہ انڈین تھے. انہوں نے بتایا، وہ انڈین جو تھے نا میرے دوست، انہوں نے بتایا کہ یار اس آدمی کا حوصلہ میں نے دیکھا ہے، اس کے 10 سال کے بچے کی ڈیتھ ہوئی ہے اور اس نے ایسا صبر کیا ہے. 10 سال کے بچہ انسان کو بہت محبوب ہوتا ہے، اور بڑا خوبصورت بچہ تھا. وہاں تو تیل ہے نا، تیل نکلتا ہے تو بچے خوبصورت ہی ہوتے ہیں. یہ مہنگائی اور غربت کی وجہ سے ہم لوگ میں کیا ہو گیا ہے، خوبصورتی مارکیٹ سے آہستہ آہستہ شارٹ ہوتی جا رہی. تو اب وہ عربوں کے بچے وہ سارے ان کے سارے وٹامنز منرلز پورے ہو رہے ہوتے ہیں. کہہ رہے اس نے ایسا صبر کیا ہے نا کہ ایک جملہ تھا اس کی زبان پہ، ما قدر اللہ، جو مقدر میں تھا ہو گیا. تو میں نے کہا بھائی ہم نے تو یہ اپنے حضرت سے پہلے واقعات سنے ہوئے. ہمارے ایک دوست نے بتایا ایک سعودی اپنے 2 بچوں کو، 2 بیٹے تھے اس کے، لے کے جا رہا ہے انگلی پکڑ کے. اچانک ایک بچے کا ہاتھ چھوٹا، وہ بھی 9-10 سال کی عمر کے، ہاتھ چھوٹا، وہ غلطی سے روڈ پہ آ گیا. روڈ پہ آئے، پیچھے انتہائی اسپیڈ کے ساتھ ایک لینڈ کروزر جیسی ہیوی گاڑی، اس نے اس بچے کو اٹھا کے ہٹ کیا ہے. بچہ جا کے درخت سے چپک گیا، آن دا اسپاٹ اس کی ڈیتھ ہوئی ہے. کہہ رہے میں اس عربی کے ساتھ تھا، میں نے دیکھا کہ وہ عربی نے گیا ہے اپنے بچے کی لاش اٹھائی، اور زبان میں الفاظ تھے ما قدر اللہ، جو مقدر میں تھا ہو گیا. کہہ رہا اس کا ایسا حوصلہ. کہہ رہے وہ گاڑی والا رک گیا. اب قصور گاڑی والے کا بالکل بھی نہیں تھا، کیونکہ بچہ انگلی، وہ بچے ہوتے ہیں انگلی چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، وہ روڈ پہ آ گئے، اس کا کیا قصور ہے؟ کہتے ہیں وہ گاڑی والا اترا، اس نے کہا بھائی دی ہے، تو اس نے کہا میں نے معاف کیا کیونکہ تمہارا کوئی قصور اس میں. تو یہ ہمارے حضرت بھی بڑے واقعات سناتے تھے عربوں کے نا. حضرت نے ایک واقعہ سنایا کہ کسی سعودی نے میری دعوت کی. اب تو آہستہ آہستہ وہاں بھی بے دینی آ رہی ہے. اب تو آہستہ آہستہ جب ظاہر ہے سیکولرزم، لبرلزم آئے گا تو جو جتنا چیختا ہے نا اس کو لوگ سمجھتے ہیں یہ ہے اصل. جو بے دینی جب آتی ہے نا تو میت پہ جو 2-2 فٹ اچھل ہاں ہی سر مار رہا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں محبت تو اصل اس کو کہتے ہیں، اٹ از کالڈ محبت. حالانکہ اسلام میں چیخنا، چلانا، شور شرابہ یہ پسندیدہ نہیں ہے، صبر پہ ثواب ہے. تو ہمارے حضرت نے ایک اور واقعہ سنایا. کہتے ہیں کہ عربی نے، سعودی نے میری دعوت کی، میں بیٹھا ہوں ناشتے پہ، دعوت، پراٹھا مراٹھا جو بھی ان کے، زیتون میتون، ان کے کھانے ہم سے کھائے نہیں جاتے. ہم زمزم ہوٹل میں تھے حج کے موقع پہ نا 2013 میں. ہوٹل اتنا مہنگا اور اس میں کھانے زیتون اور کشمش اور انجیر اور پتہ نہیں کیا کیا. میں باہر نکلتا تھا کنی کترا کے، باہر پائے اور پراٹھے کھاتا تھا میں بیٹھ کے. میں نے کہا یار جب تک بھاری بھرکم نوالا پیٹ میں نہیں اترے ہمیں تسلی نہیں ہوتی. تو ٹھیک ہے انجیر زیتون بہت اچھی چیز ہے لیکن ناشتے میں یار پھر اتنا چلنا ہوتا تھا حج میں. ہم نے کہا یار وہ پھر ایک بنگالی ہوٹل تھا، ہم کنی کترا کے نکلتے تھے وہاں پہ چھپڑ میں جا کے، پائے میں نا وہ ڈبو کے ہاتھ بھی، جب تک نہاری اور پائے سلیقے سے کھانے کی چیز نہیں ہے، یہ توہین ہے. جب تک نہاری میں انگلیاں نہ ڈوبے نا اچھی طریقے سے اور پائے میں انگلیاں نہ ڈوبے، چپکے نہیں، اس کا مطلب اس کو پائے کھانے کے آداب معلوم نہیں ہے. اس پہ وہ شعر صادق آتا ہے، جو ذرا سی پی کے بہک گیا اسے میں کدے سے نکال دو. یہاں اہل ظرف کا کام ہے، یہاں تنگ نظر کا گزر نہیں. شرابی نے کہا ہے کہ ہمارے شراب خانے میں نا جو 2 گھونٹ پی کے بہک جائے اس بغیرت کو یہاں سے کیا کرو، کیا کر رہا ہے، توہین. یہ شرابیوں کا شعر ہے کہ جو ذرا سی پی کے بہک گیا. بوتلیں چڑھانے والے لوگ آئے یہاں پہ، کچھ رسپیکٹ دیں شراب کو. اللہ معاف فرمائے یہ فضول بات ہے لیکن سمجھانے کے لیے. ایسے ایسے نیچ خاندان کے شرابیوں کے اپنے اصول ہوتے ہیں نا، نیچ خاندان کے 2 ڈھکن پیے اور ٹن پڑا ہوا تھا، نکل یہاں سے. صحیح ہے نا. کیا کہہ رہا تھا میں واقعی بھول گیا. ہاں نہیں دعوت تو تھی. ہاں تو وہ نہاری اور پائے کا جو اصول ہے نا وہ کیا ہے، انگلیاں اس میں تیر رہی ہیں. اس میں ایٹیٹیوڈ اور آداب والے آدمی کو آپ بولیں تو نہاری مت کھا، کیونکہ ٹیسٹ آتا نہیں ہے جب تک لقمہ پوری طرح سے اس نہاری میں ڈبکیاں نہ لگائے اور پائے میں ڈبکیاں نہ لگائے. میں نے تمیز والے لوگ دیکھے یوں کر کے نہیں، یوں لگا کے کھا رہے ہوتے ہیں. ابے تو
کیا کھا رہا تو روٹی کھا رہا ہے, نہاری تو خالی شو مار رہے ہیں. لیکن پہلے اچھی طرح صابن سے ہاتھ دھلوا دیں اگلے کے, ورنہ لوگ ناک صاف کر رہے ہوتے ہیں وہی ڈبو کے کھا رہے ہوتے ہیں. وہ پہلے صابن سے, شیمپو سے, صابن سے, ڈیٹول سے ہاتھ دھو لو, پھر آؤ مقابلہ کرو. تو اب حضرت بیٹھے ہوئے اس عربی کے پاس, تو اس نے کیا کیا, ایک دم فون آیا کہ آپ کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, آپ کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ. کہتے ہیں اس عربی نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. کہتے ہیں میں نے کہا کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا کوئی کچھ نہیں ہوا, آپ کھانا کھائیں. ان کا یہ تھا کہ مہمان بھی ٹینشن میں آئے گا بلا وجہ. حضرت فرماتے ہیں میں نے کہا بھائی آپ کچھ تو بتائیں. اس نے کہا کچھ بھی نہیں ہے, آپ ناشتہ کریں آرام سے. حضرت کہتے ہیں مجھ سے ناشتہ حلق میں نہیں اتر رہا. میں نے کہا بھائی بتاؤ. کہہ رہے میرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے. فرمایا چھوڑو بھائی اسپتال چلتے ہیں. تو اس عربی نے بولا کہ دیکھو ہاسپٹل میں وہ ایڈمٹ ہو چکا ہے, یا تو پڑا ہوا ہوتا نا پھر ہم بھاگتے. سعودی عرب کا پورے دنیا کا ہی سسٹم ہے, ادھر بندہ ایکسیڈنٹ ہو ایمبولینس آ کے ہاسپٹل لے جاتی ہے. ہمارے یہاں بھی ایسا ہوتا ہوگا, اللہ خیر کرے, ہوتا بھی ہے نہیں بھی ہوتا, ہر طرح کا ہی ہوتا ہے. پڑے رہتے ہیں لوگ, اللہ بچائے یار. اور ہاسپٹل میں لے جا کے آدمی کہتا ہے وہیں پڑے رہتے, تو بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے. تو اس نے کہا بھائی وہ ہاسپٹل میں جا چکا ہے, اب سیو ہے, اب کیا ہے, محفوظ ہے, اب ڈاکٹروں کے حوالے ہے, ہم کیا کر سکتے ہیں. حضرت کہتے ہیں میں اس کا صبر دیکھ کے حیران ہو رہا تھا. ابے تیرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو وہ کہہ رہا ہے بھائی ہو گیا نا, اب کیا کروں میں, وہی جملہ اس کی زبان پہ, ما قدر اللہ. اب ہمارے ناشتہ چھوڑ کے بھاگنے سے کوئی ٹھیک تھوڑی ہو جائے گا. اب ڈاکٹروں کے ہاتھ میں نہیں ہوتا تو ہم جلدی کرتے, ہماری تاخیر سے جان نہ نکل جاتی. سعودیہ کے ہاسپٹل بھی بڑے خاندانی قسم کے ہاسپٹل ہیں بھائی, ٹریٹمنٹ اب اس کا شروع ہو چکا ہے, اب ہماری جلد بازی سے کچھ بھی نہیں. اور کہتے ہیں وہی جملہ جو عربوں کی زبان پہ ہوتا ہے, ما قدر اللہ, جو مقدر تھا وہ ہو گیا, وہ ریورس نہیں ہو سکتا. ہم اللہ کی تقدیر پہ کیا ہے, راضی. حضرت کہتے ہیں ہمارے تو نوالا اتر نہیں رہا تھا, لیکن بہرحال اس کا حوصلہ دیکھ کے ہم کیا ہوئے, حالانکہ ہمارے حضرت کا حوصلہ اس سے بھی زیادہ تھا, لیکن چونکہ سوسائٹی میں نظر نہیں آ رہا تھا تو حضرت حیران اس لیے ہو رہے تھے کہ یار یہ بھی تو بعض چیزیں, کیونکہ وہ براہ راست قرآن سمجھتے ہیں نا. ہم تو مذہبی اسکالر سے سنتے ہیں نا قرآن, تو مذہبی اسکالروں میں کوئی صحیح بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں, لیکن بعض لوگ اپنا ایک مائنڈ سیٹ لے کے ہر چیز کو اس پہ فٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو اس سے قرآن کی حقیقی تعلیمات سامنے نہیں آتی پھر. تو اس لیے جلد بازی میں یہ بھی داخل ہے کہ آپ مشوروں کے بغیر فیصلہ کرو, پھر جب انجام میں آپ کو برا انجام ہو تو آپ کس کے کھاتے میں ڈال دو, تقدیر کے. اب اگر وہ سعودی کی غلطی سے ایکسیڈنٹ ہوا ہوتا ہے نا, پھر ما قدر اللہ کہنا بنتا نہیں ہے. بغیر لائسنس کے بیٹے کو گاڑی دے کے چلا دیا ہوتا ہے بھائی, سکھائی نہیں ہوتی, اور کہا تجربہ کر, پھر ایکسیڈنٹ ہوتا, کہتے کوئی بات نہیں, ما قدر اللہ. ما قدر اللہ نہیں, نالائق, جب گاڑی چلانا آتی نہیں تھی اس کے حوالے کیوں کی, روڈ پہ بھیجا کیوں اس کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات. تو جب آپ اپنے قواعد پورے کریں اس کے بعد فیصلہ کریں, پھر نتیجہ کس پہ چھوڑ دیں, اللہ پہ. کیونکہ ہماری نہیں چلے گی, چلے گی کس کی, اللہ کی. اگر ہماری چل رہی ہوتی تو سارے کامیاب ہو جاتے. اللہ کہتے ہیں عمل الانسان ما تمنا, یہ تھوڑی کہ تم جو چاہو گے تمہیں ملے گا, تمہاری چاہتوں کے خلاف بھی بہت کچھ ہوگا. اللہ سے دعا یہی کرنی چاہیے, اللہ ہماری جائز چاہتیں پوری کرے, کامیابی کے اسباب بھی. اور اللہ سے دعا مانگنی چاہیے, اے اللہ ہم میں صبر کی طاقت نہیں ہے, ہمارا صحابہ جیسا حوصلہ نہیں ہے, ہم کمزور ہیں, محتاج ہیں, ہمیں تو عافیت والی زندگی چاہیے. پھر بھئی درجات کیسے بلند ہوں گے, اے اللہ دو طرح سے درجات بلند ہوتے ہیں, بعض دفعہ مصیبتوں میں ڈال کے صبر کی توفیق, بعض دفعہ نعمتوں میں ڈال کے شکر کی توفیق. ہمیں دوسرا والا پیکج زیادہ پسند ہے, صحیح ہے نا. ہمیں کون سا پیکج چاہیے, دوسرا والا. اے اللہ ایک پیکج وہ بھی ہے یعقوب علیہ السلام والا, ایوب علیہ السلام والا, پریشانیوں میں ڈال کے صبر کروایا ان کو. ایک اللہ سلیمان علیہ السلام والا بھی ہے, خوب نعمتوں کی برسات کی, ایسی بادشاہت, ایسی دولت, ایسی کنٹرولنگ پاور کہ ساری چاہتیں پوری ہو رہی ہیں, اور اس میں اللہ کو نہیں بھولے, اللہ کو یاد رکھا. تو اللہ ہمیں کون سا والا چاہیے پیکج. تو ابدیت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم دوسرا پیکج مانگے اللہ سے. ایک صحابی نے نبی سے جب صبر کے فضائل سنے نا, تو اللہ سے دعا مانگ رہے, اللہ مجھے خوب مصیبتیں دے, پھر صبر کی توفیق دے تاکہ میرے درجات بلند ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ان کو اللہ سے مصیبتیں. دیکھو صحابہ کا ایمان کتنا تگڑا تھا,
تو انہوں نے کہا, آپ نے فرمایا نا نا نا, کیونکہ یہ ابدیت کے خلاف ہے. اب محتاج اسے کہتے ہیں فقیر بن کے رہو. فقیر کبھی کہتا ہے دے سکتے ہو تو دے دو ورنہ میں صبر کروں. وہ کہتا ہے بھائی مجھے پیسے چاہیے, میرے گھر میں راشن ختم, میرے گھر میں یہ نہیں, بھی جو مسئلے ہوتے ہیں نا وہ بھی ڈالے گا کھاتے میں. تو ہم تو فقیر ہیں, ہم تو جو نئی مسئلے ہیں وہ بھی کس اللہ کے سامنے رکھیں گے, جو فیوچر میں آنے والے جو ہو چکے. ہم اللہ سے یہ کہیں گے اللہ ہم میں یعقوب علیہ السلام جیسا صبر تو دور کی بات, ہم میں تو صبر ہی نہیں ہے, ہمیں سلیمان علیہ السلام والا پیکج چاہیے. مانگنا ہم نے یہی ہے, کوشش ہم نے اس کی کرنی ہے. پھر کوئی مصیبت آ جائے تو